بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا بھی مالک ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم، فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ یہ سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 71 سے لے کر 77 تک۔ تو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اولاد آدم کو بہت ہی مکرم بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اور دو چیزیں بطور خاص اللہ نے ذکر کی۔ ایک تکریم کی چیز جو صرف ہم نے اولاد آدم ہی کو عطا کیا ہے، اور بے شمار مخلوقات جو ہم نے اور بنائی ہیں ان کو وہ چیز ہم نے نہیں دی ہے۔ اس میں سے پہلی چیز فرمایا کہ بحر و بر، خشکی اور تری، اور سمندر کے اندر اور خشکی کے اندر ان کو سواریوں پر سوار کر کے ہم چلاتے ہیں۔ یہ ان کے اکرام کے طور سے۔ ہم ایسا بھی کر سکتے تھے کہ ان کو پر دیتے اڑ کے چلے جاتے، لیکن وہ اکرام، وہ عزت اس میں نہیں تھی۔ پرندوں کی طرح بھی اڑا سکتے تھے ہم، ہے کہ نہیں؟ تو بھائی انسان نہیں اڑتا، یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ نہ کوئی نبی اڑا ہے، نہ کوئی پیغمبر۔ ہاں، بعد کے لوگوں کے بارے میں لوگوں نے سب کہا ہے کہ اڑے ہیں، حالانکہ اڑا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ تو میڈیا کا زمانہ ہے، اب تو قیامت تک کسی کو ویسے بھی نہیں اڑنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ دلیل مانیں گے، ثبوت لاؤ، کہاں اڑے، کیسے اڑے۔ جی، تو فرمایا کہ ہم نے اولاد آدم کو بہت ہی عزت دی ہے، سواریوں کو دے کر کے۔ ہم ان کو طرح طرح کی سواریاں عطا کرتے ہیں جو عزت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر وہ جاتے ہیں۔ واقعی میں سواری پر سوار ہونے میں جو عزت ہے وہ پیدل چلنے میں تو نہیں ہے۔ جی، تو ایک چیز تو یہ ہے، اولاد آدم کو بطور عزت ہم نے عطا کی، جو اور کسی مخلوق کو نہیں۔
دوسری چیز، کھانے پینے کی بہترین چیزیں، طرح طرح کی چیزیں وہ ہم نے اولاد آدم کے لیے، باقی ساری مخلوق کا ہاضمہ جو کھانے پینے والی ہیں ان کا ایسا بنایا ہے کہ ان کے لیے پکانے کی کوئی اہتمام کرنے کی کوئی ضرورت کھانے پینے کے لیے ہوتی ہی نہیں، وہ سب ویسے ہی کچا پکا سب کھا جاتے ہیں، ایسا ہاضمہ بنایا لیکن اولاد آدم کو ہم نے یہاں بھی عزت دی ہے۔ اور رزقناہم میں خالی کھانا ہی نہیں ہے، لباس اور تمام چیزیں ہیں، وہ سب کی سب چیزیں وہ رزق میں شامل ہیں، لباس بھی ہے۔ دیکھیے جتنی بھی مخلوق ہیں ان کے لیے لباس اللہ نے اتارا نہیں، وہ سب پوری زندگی بغیر لباس کے ہی چلتے ہیں، لیکن انسان کے لیے طرح طرح کے لباس پیچھے آ چکا ہے سورہ حجر کے اندر کہ ہم سردی کے لیے الگ لباس، گرمی کے لیے الگ لباس، سردی سے بچنے کے لیے لباس، گرمی سے بچنے کے لیے لباس، بلکہ بارش کے لیے الگ انتظام، طرح طرح کے لباس بھی ہم نے اولاد آدم ہی کو عطا کیا ہے۔ اور سورۃ الاعراف میں تو آیا تھا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے اولاد آدم لباس ہم نے صرف تمہیں عطا کیا ہے، تم پر ہم نے لباس اتارا ہے تمہاری عزت کے لیے، تکریم کے لیے، سبحان اللہ۔ تو یہ تمام ہی اولاد آدم کو یہ عزت اللہ دیتے ہیں دنیا میں، لیکن آگے کیا ہوگا، اس زندگی کے بعد کسے عزت ملے گی، اب اسے آج سنیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو بھی یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو، کل اناس ہر گروہ کو، ہر جماعت کو ہم بلائیں گے اس کے پیشوا کے ساتھ، اس کے امام کے ساتھ، اس کے اگوا کے ساتھ بلائیں گے۔ دو ہی طرح کے امام اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، ایک تو انبیاء اکرام جن کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا، باقاعدہ پیشوا بنایا، رہبر بنایا، مقتدی بنایا، کون ہے وہ؟ انبیاء اکرام، اللہ کی طرف سے سرکاری نمائندہ، سرکاری جو امام ہے وہ انبیاء اکرام ہی ہیں، انہی کی اتباع کرنا لوگوں پر فرض ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اب جو ہے بھائی کون امام ہے قیامت تک کے لیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو امام بنایا ہے۔ تو سرکاری امام تو وہی ہیں جن کو اللہ نے بنایا ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے نام سے ہم اذان میں لوگوں کو بلاتے ہیں، جی جن کا نام ہم نماز میں لیتے ہیں، وہ امام ہے اللہ کی طرف سے۔ اور دوسرے امام ہوتے ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، وہ بھی اگوا ہیں، ان کا بھی تذکرہ سورہ قصص میں آئے گا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے امام بنایا ہے جو لوگوں کو جہنم اور آگ کی طرف لے جاتے ہیں، وہ بھی امام ہیں۔ اور ایک امام وہ ہے اللہ کی طرف سے جو لوگوں کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، وہ کون ہے بھائی؟ انبیاء اکرام، نیک لوگ، ان کی اتباع کرنے والے، جو لوگوں کو کس کی طرف بلائیں گے؟ بلاتے ہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں۔ اور دوسرے امام دنیا میں کون ہیں؟ جو جہنم کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کا کام ہی ہے، ان کو بھی اللہ نے امام بنایا ہے، لیکن کون سا امام؟ کہاں بلاتے ہیں وہ لوگوں کو؟ جہنم کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، وہ بھی پیشوا ہیں، ان کے پیچھے بھی لوگ کثرت سے چلتے ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ انبیاء اکرام کے پیچھے چلنے والے تو ہر زمانے میں بڑے تھوڑے رہے ہیں۔ تو فرمایا اس دن کو بھی یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو، کل اناس ہر جماعت کو بلائیں گے، ندعو ہم بلائیں گے، پکاریں گے، بامامہم ان کے امام کے ساتھ، چاہے وہ امام کفر کا ہو چاہے وہ امام ہدایت کا ہو۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، سورہ انبیاء میں اللہ نے اس امام کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے ایسے بھی امام بنائے ہیں جو لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کرتے ہیں ہمارے امر کی طرف، ہمارے حکم سے، ہمارے امر کی طرف، ہمارے اوامر کی طرف، احکامات کی طرف وہ امام رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ اچھا بھائی، امام کے ساتھ سب کو بلایا جائے گا، جس کی اتباع جس نے کی ہوگی اس کے ساتھ اسے حاضر کیا جائے گا قیامت میں اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور۔ اب ظاہر سی بات ہے یا تو وہ فیل ہوگا یا پاس، اگر جو پاس ہوگا تو اس کی ایک علامت ہوگی کہ پاس ہیں یہ۔ پاس ہونے والوں کی علامت کیا ہے بھائی؟
کہ ان کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ علامت ہوگی اس بات کی قیامت کے دن کہ یہ پاس ہونے والے لوگ ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا نام اعمال جو ہے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو علامت ہوگی قیامت کے دن اس بات کی کہ یہ فیل ہو گئے ہیں، یہ بازی ہار گئے ہیں، دنیا میں یہ جو ہے جنت کی تیاری نہیں کر سکے اور یہ فیل ہو گئے۔ کل جو میں نے سورہ حاقہ نماز میں پڑھی تھی اس میں تو بہت تفصیل سے اس کا بیان ہے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ تو یہی ہے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس کا نام اعمال پاس نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ مارے خوشی کے اپنا رزلٹ جو ہے سب سے پڑھاتا پھرے گا، کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ذرا میری کتاب دیکھو نا یار، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، پڑھو ذرا، ہم کو پاس نامہ ملا ہوا ہے، ہم پاس ہو گئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ پاس ہونا تو ہمیشہ کے لیے ہے نا، ہمیشہ کے لیے پاس ہو گیا وہ، کبھی اب فیل ہونا نہیں ہے، کبھی موت نہیں آنی ہے، کبھی نعمتیں ختم نہیں ہونی ہیں۔ فاولئک ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، پھر وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پورا یقین تھا کہ میرا حساب کتاب ہوگا، اس لیے میں نے بھرپور تیاری کی تھی دنیا میں رہتے ہوئے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ من پسند کی زندگی میں ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا جو چاہو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے، یعنی جو ارادہ کیا وہ چیز فوراً سامنے حاضر ہوگی، ادھر ارادہ ہوا ادھر حاضر، دیر نہیں لگے گی ارادے میں اور حاضر ہونے میں، ذرا بھی نہیں۔ جبکہ یہ صفت کس کی ہے؟ یہ صفت اللہ کی ہے، یہ صفت اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا کرنے والے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا بھائی، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، رہے وہ لوگ جن کو فیل نامہ دیا جائے گا علامت کے طور سے بائیں ہاتھ میں، بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ مجھے میرا حساب معلوم ہی نہ ہوتا ہے کیا۔ جو فیل ہوتے ہیں دنیا میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ رزلٹ آیا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا، کہیں غائب ہو جاتا، کہیں گم ہو گیا ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا، کسی کا رزلٹ ہی نہ آتا، یہ سوچ رہے ہوں گے۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے موت ہے کہاں، آئے وہ میرا ایک دم صفایا کر دے، میں نسیم منسیہ ہو جاؤں، مجھے کوئی جانے ہی نہیں آج کہ میں کون ہوں۔ فیل ہوتا ہے تو آدمی ایسے ہی سوچتا ہے مجھے لوگ نہ جانے تو اچھا ہے۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال بھی آج کچھ کام نہیں آیا، پوری زندگی جو میں جمع کرتا رہا آج اس کی بھی کوئی پوچھ نہیں۔ ہلک عنی سلطانیہ، میں نے بہت عہدہ حاصل کیا تھا وہ بھی آج کام نہیں آیا، وہ بھی کچھ ختم، یہاں کسی کا کچھ چرچا ہی نہیں ہے۔ اور اسے پتہ چلے گا کہ یہی مال اور جاہ ہی کی وجہ سے تو ہم فیل ہو گئے۔ بعد میں اسے کیا پتہ چلے گا؟ یہی مال ہی ہے اور حب جاہ، منصب اور مرتبے کی دوڑ ہی نے مجھے کیا کر دیا؟ آخرت میں فیل کر دیا۔ دیکھیے، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس جو شخص اوتیہ دیا گیا کتابہ، اس کی کتاب یعنی اس کا نامہ اعمال جو روزانہ جو ہے بھائی تیار ہو رہا ہے۔ نامہ اعمال 2 وقت فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جمع کراتے ہیں، جی ابھی آ گئے، اب یہ شام تک جو ہے ہمارے نامہ جو ہے لکھتے رہیں گے فرشتے دونوں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اب شام تک عصر تک جو ہے وہ لکھتے رہیں گے۔ پھر عصر میں دوسرے فرشتے آتے ہیں، اور یہ قرآن میں ہے، 13ویں پارے میں یہ بات گزر چکی ہے جی۔ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو جن کو ان کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو وہ اپنا کتاب، اپنا حساب و کتاب، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لیں گے، چاہے وہ پڑھے ہوئے نہ ہونا، جب بھی اللہ تعالیٰ ان کے اندر فوراً صلاحیت پیدا کر دیں گے وہ اس کو پڑھ لیں گے کہ اس میں ہے کیا۔ خود ہی آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں ہے کیا، ہم فیل ہیں کہ پاس ہے، وہ تو ایسے ایسے نشانات لگائے ہوئے ہوں گے وہ خود لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہم فیل ہیں کہ پاس ہیں داہنے ہاتھ میں، جی داہنے ہاتھ میں ہے تو پاس ہی ہے سمجھی جی۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا،
اللہ تعالیٰ کسی پر دھاگے کے برابر اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے، جیسا یہاں کیا ہے ویسا ہی آخرت میں بدلہ اللہ دیں گے، ذرا بھی ظلم اور زیادتی کسی پر کرنے والے نہیں ہیں۔ فتیل ویسے کہتے ہیں، آپ نے کھجور کھانے کے بعد وہ گٹھلی پہ دیکھیے، وہ جو بیچ میں شگاف ہوتا ہے اس کے اندر جو دھاگا سا ہوتا ہے نا، ایک باریک سا، اسے فتیل کہتے ہیں عربی میں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا بھی ظلم کسی پر نہیں کریں گے، ذرہ برابر۔ اس کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ وہ کوئی پوچھتا ہے کھانے کے بعد، دیکھتا بھی نہیں، کتنے لوگ بتانے کے بعد معلوم ہوتا ہے ہاں اس میں دھاگا تو ہوتا ہے، اسے فتیل کہتے ہیں عربی میں۔ اللہ اتنا بھی ظلم کسی پر نہیں کرے گا، جو خود کیے ہوئے ہو دنیا میں اسی کے اعتبار سے تمہیں بدلہ ملے گا۔ دیکھ لو کہ اچھا کر رہے ہو تو پھر اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر یہاں برا کر رہے ہو تو یہ مت سمجھنا، یہ کوئی فلسفہ ہی نہیں اللہ کے ہاں، جو بھی ہیں تیرے محبوب کے امت میں ہیں یہ سب کچھ چلنے والا نہیں، یہ سمجھ لیجیے کچھ بھی نہیں چلنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ پر آیت نازل ہوئی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کو یاد کیجئے پیغمبر، ایک آدمی دوسرے آدمی کے ذرہ بھر بھی کام نہیں آئے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ اور اپنے چچا اور اپنے خاندان کے لوگوں سے کہنے لگے کہ لوگو عمل کرو، دنیا میں ہماری نسبت تمہیں ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گی۔ اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو نسبت کچھ بھی کام نہیں دے گی۔ کتنے لوگ اسی میں جو ہے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، اور قرآن نہیں پڑھتے اس لیے پتہ نہیں چلتا، قرآن پڑھیں تو یہ سب چیزیں ایک دم کلیئر ہو جاتی ہیں۔ جی وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور اللہ تعالیٰ فتیل کے برابر بھی، دھاگے برابر بھی کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا کہ اگر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو وہ اس کے سر لگا دیا جائے قیامت میں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر کچھ نیکیاں کی ہیں تو اس کا بدلہ نہ دیا جائے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی کو تو کہتے ہیں ظلم، ہم نے کیا ہے اور ہمیں بدلہ نہیں ملا، ظلم ہے۔ ہم نے نہیں کیا، ہمارے سر لگا دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے نہیں ہیں، ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں۔ اچھا بھائی، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو آدمی یہاں اللہ سے اندھا رہا، توحید سے اندھا رہا، اللہ کے احکامات سے اندھا رہا، اللہ کی کتاب سے اندھا بنا رہا، اسے راہ حق کا پتہ ہی نہیں چلا صراط مستقیم ہے کیا، اللہ کے وجود کا یقین نہیں، اللہ کے علم کا، اللہ کی قدرت کا، یعنی توحید پر یہاں آ ہی نہیں سکا۔ یہی تو صحیح راستہ ہے بھائی، یہاں توحید جان لینا اور توحید کے مطابق چلنا، یہی تو ہے سیدھا راستہ، صراط مستقیم اسی کو کہتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو شخص اس دنیا کے اندر، اعمیٰ مانے بھائی اندھا رہا، یعنی اسے حق کا پتہ چلا ہی نہیں، حق ہے کیا، صراط مستقیم ہے کیا، زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے اور کس مقصد سے یہاں آنا جانا ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چلا اسے، اعمیٰ اندھا ہی بنا رہا اللہ کے پروگرام سے، کچھ پتہ نہیں چلا۔ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو آخرت میں بھی وہ اندھا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آگے دیکھا جائے گا، آگے کچھ نہیں دیکھا جائے گا، آگے جو معاملہ ہے اللہ نے یہی سب قرآن میں کلیئر کر دیا ہے۔ یہاں اچھا کرو گے تبھی اچھا پاؤ گے، یہاں برا کرو گے تو وہاں اچھا نہیں پاؤ گے۔ بہت دو چار کی طرح ایک دم بات کلیئر ہے۔ تو وہاں بھی کیا رہے گا، وہ اندھا ہی رہے گا۔ ایسا نہیں کہ وہاں قبر میں جانے کے بعد تیاری کر لیں گے، وہاں کوئی تیاری نہیں، ساری تیاری کہاں کرنا ہے بھائی، یہیں کرنا ہے، یہیں سمجھنا ہے معاملے کو اور یہیں عمل کرنا ہے، آخرت کے لیے یہیں سے عمل کر کے جانا ہے۔ تو وہاں بھی کیا رہے گا وہ، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی وہ حق سے اندھا ہی رہے گا، وہ صراط مستقیم وہاں جا کے نہیں پا سکے گا کہ جنت کی راہ وہاں پا جائے، کچھ موقع مل جائے تیاری کر لے۔ یہاں تو سب صرف دنیا کی تیاری کرتا رہا، آخرت کی فکر نہیں کیا، آخرت میں جائے گا تو آخرت کی فکر کر لے گا، ایسا کچھ نہیں، وہاں بھی جا کے اندھا ہی رہے گا، اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، بلکہ وہاں جا کر تو راستے سے اور بھٹک جائے گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہاں تو چانس ہے، کبھی ہوش آ گیا تیاری کر بھی سکتے ہو، لیکن وہاں جانے کے بعد تو چانس ہی ختم ہو گیا۔ لوگ آنا چاہیں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے پاک پروردگار ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا سارے معاملے کو، کان سے سن رہا ہوں ساری چیزوں کو، اپنی آنکھوں سے سارے معاملے کو، جنت اور جہنم کو، حساب و کتاب کو دیکھ رہا ہوں،
اے پاک پروردگار فرجعنا، ہمیں جو ہے دنیا میں دارالعمل میں کیا کر دیجئے، واپس بھیج دیجئے، نعمل صالحا، اب بہترین عمل کریں گے اور یہاں کی دوبارہ تیاری کریں گے۔ تو کہا وہاں تو اب چانس ہی نہیں ہے سمجھ میں آنے کے بعد، وہ اضل سبیلا، سمجھ لو کہ اب ایک دم ہی سے دور ہو گئے، بھٹک گئے راستے سے، چانس بھی ختم ہے۔ دنیا میں ہوش آ گیا تو چانس ہے نا، تیاری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تیاری کہاں سے کرنا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ کیا نصاب ہے اللہ کی طرف سے جس سے آخرت کی تیاری کرنا ہے، جس سے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور بھٹکاتے ہیں لوگوں کو بھی، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکے کے مشرکین اس نصاب سے بھٹکانا چاہتے تھے جو آخرت کی تیاری کا مکمل نصاب ہے۔ آخرت کی تیاری کا نصاب کہاں ہے بھائی؟ وہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَإِن كَادُوا، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت قریب تھا کہ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے اس چیز کی طرف سے، اس کلام کی طرف سے، اس بات کی طرف سے، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، یعنی اس قرآن سے آپ کو ہٹا دیتے لوگ، جو آخرت کی تیاری کا مکمل نصاب ہے اللہ کے پروگرام کو اسی میں بتایا گیا ہے، جس سے ہر زمانے میں لوگ ایک دوسرے کو بھٹکا رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، جو بات کرنے کی ہے وہ نہیں کرتے ہیں، جو بات سنانے کی ہے اسے سنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی 10 سال عالم بن کر آ رہے ہیں لیکن اسے سنانے کے لیے تیار نہیں ہے عوام کو، کہ لوگوں کو بتائیے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جی وَإِن كَادُوا، اور قریب تھا کہ لَيَفْتِنُونَكَ، کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے، کس چیز سے، یعنی اس سے ہٹا کر قرآن سے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں دیکھو جو اس میں شرک کی آیتیں ہیں نا، شرک کی مذمت کی، اسے آپ نہ پڑھا کریں، بس اتنی مذمت جو شرک کی ہے اور صرف ایک اللہ کی بات آپ کرتے ہیں، اس میں سے کچھ جو ہے تھوڑا سا تخفیف کر دیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ آ جانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اتنا شد و مس سے جو آپ ہم لوگوں کی تردید کرتے ہیں کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کا غیر جو بھی ہے اس سے کچھ بھی ذرہ برابر نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، آپ اس طرح جو کہتے ہیں اسی لیے ہم لوگ نہیں آتے۔ آپ تھوڑا سا نرمی اختیار کریں، شرک کی تردید اتنے زوردار انداز میں نہ کیا کریں۔ ہمارے آباء و اجداد کو آپ ایک دم کنڈم کر دیتے ہیں، وہ کسی کھاتے میں رہتے ہی نہیں، یہ آپ چھوڑ دیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ تو بھائی قرآن میں تو اسی انداز سے بیان ہے، جب قرآن سامنے ہوگا تو پھر تو شرک سمجھ لیجئے نیست و نابود ہی ہو جائے گا، اور شرک لوگوں کے سمجھ میں آ جائے گا شرک کہاں کہاں ہے، کس انداز میں ہے۔ قرآن اسی کو تو کھولتا ہے۔ جی وَإِن كَادُوا، اور قریب تھے وہ لوگ، کون؟ مکے کے مشرکین جو آپ کے سامنے تھے، قریب تھے کہ لَيَفْتِنُونَكَ، کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے، کس چیز کی طرف سے؟ آپ کو ہٹا دیتے، فتنے میں ڈال دیتے، عَنِ الَّذِي، اس وحی کی طرف سے جو آپ کی طرف ہم نے وحی کیا، یعنی اس قرآن کی طرف سے فتنے میں ڈال دیتے، آپ کو اس قرآن سے ہٹا دیتے، پوری کوشش تھی ان کی۔ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور آپ کو اس قرآن سے ہٹا کر کے ادھر ادھر کی باتوں میں لگا دیتے جو غیر قرآن، غیر قرآن ہے نا، آپ قرآن کے علاوہ باتوں کو ہماری طرف منسوخ کر کے بیان کریں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کی باتیں چھوڑیں اور کوئی نرمی کی باتیں آپ بیان کریں جو قرآن میں تو نہیں ہے، قرآن کے باہر سے بیان کر دیجئے۔ جبکہ آپ جو کچھ بھی قرآن کے حوالے سے، اللہ کی کتاب کے حوالے سے کہتے تھے، اس میں ذرہ بھر بھی اپنی بات کی ملاوٹ نہیں کرتے تھے، نہ اجازت تھی۔ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ، تاکہ آپ افترا پردازی کریں، جھوٹ کہیں، علینا، ہاں علینا، ہم پر، یعنی ہم نے نہیں کہا ہے، مشرکین چاہتے ہیں کہ آپ وہ اللہ کی طرف سے کہیں، اور جو اللہ نے کہا ہے اسے نہ بیان کریں، اسے رہنے دیں۔ غیرہ، اے غیر الوحی، وحی کے علاوہ باتیں ہماری طرف منسوب کر کے آپ بیان کریں، وہ یہ چاہتے ہیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور جب آپ یہ کر لیتے تو کیا کرتے معلوم ہے؟ آپ کو خلیل اور دوست بنا لیتے، آپ کو اپنا بنا لیتے، کہتے ہاں اب ہمارا آدمی ہے۔ آپ جو ہے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے اور جو قرآن میں ہے اس کو نہ بیان کرتے جیسے کہ وہ چاہتے ہیں، تو اس وقت آپ کو یہ مشرکین مکہ یہ سب جگری دوست آپ کو بنا لیتے۔ لیکن آپ کو اس کی فکر ہی نہیں کرنا ہے کہ ہمارا جگری ہے کون، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کافی ہے۔
ولولا ان ثبتناک، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے ہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے بیان پر، یعنی جو بھی باتیں ہیں، ہم نے کہا تھا فاصدع بما تؤمر، جو بھی حکم دیا گیا ہے پیغمبر اسے آپ کھل کر بیان کریں، ذرا بھی دبے نہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا اس کو پہنچا دیجیے آپ۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، آپ لوگوں کی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ کہ اللہ کا وعدہ آ گیا، اس لیے آپ کھل کر کے شرک کی مذمت کرتے تھے کہ یہ لوگوں جن کے سامنے سر جھکا رہے ہو یہ جہنم میں لے جانے والی راہ ہے، کھل کر بیان کرتے تھے۔ ولولا، اور اگر ان ثبتناک، ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے اس وحی پر، کس پر ثابت قدم رہنے کی بات ہے بھائی؟ اس وحی پر ثابت قدم نہ رکھتے اس قرآن پر، لقد کدت ترکن الیہم، بہت قریب تھا کہ آپ ترکنو اے تمیلو، آپ مائل ہو جاتے، الیہم ان کی طرف، شیئن قلیلا، ذرا سا تو مائل ہو ہی جاتے۔ اتنا جو ہے وہ اس طرح کے سمجھا رہے تھے، ڈورے ڈال رہے تھے اور آپ کے زمین کو تنگ کر رہے تھے، آپ عاجز آ کر کچھ نہ کچھ ان کی مان ہی لیتے اور کچھ جو ہے صلح ان سے کر ہی لیتے، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو اس وحی پر، اس قرآن پر۔ اچھا سنیے، بڑی عجیب بات فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اذن، اگر آپ ان کی طرف ذرا بھی مائل ہو جاتے اور ذرا بھی شرک کے معاملے میں لچک دکھاتے اور ان سے صلح کی سوچتے اور کر لیتے، تو اس وقت کیا ہوتا معلوم ہے پیغمبر؟ یہ خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ، ہم آپ کو اس زندگی میں ڈبل عذاب دیتے آپ کو۔ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑی کر دینے والی آیت ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جی سب سے افضل جو ہے بشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر آپ اس قرآن سے ہٹ جاتے، اس قرآن سے ہٹ کر کوئی بات بیان کرتے جو ہم نے نہیں کہا ہے وہ بیان کرتے، اور ہم پر کوئی بات جو ہے کہہ دیتے جو ہم نے نہیں کہا ہے، تو اس وقت ہم کیا کرتے؟ لَأَذَقْنَاكَ، آپ کو ذائقہ چکھاتے، مزہ چکھاتے، ضعف الحیات، ڈبل عذاب کا، فی الحیات، ضعف الحیات، اسی زندگی میں، اسی دنیا کی زندگی میں آپ کو ہم ڈبل عذاب دیتے۔ اور قوموں کو تو ہم نے سنگل دیا، لیکن آپ کو کتنا عذاب دیتے؟ ڈبل عذاب دیتے۔ وضعف الممات، اور مرنے کے بعد بھی ڈبل عذاب دیتے۔ آگے اور سنیے، ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پاتے۔ بھئی اللہ کے مقابلے میں کون آ کر کس کی مدد کرے گا کہ چھڑا لے عذاب سے؟ یعنی ہمارے عذاب سے آپ کو چھڑانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے ایک لفظ بھی اس میں نہیں کہا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے کیا ہے بھائی؟ وحی الہی ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہ سب کا سب جو ہے جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، وحی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی اس میں نہیں ہے۔ یہ سارا کا سارا کلام کس کا ہے بھائی؟ یہ اللہ رب العزت کا ہے۔ بھائی اتنا زبردست کلام جس کو کہتے ہیں، اتنا دبنگ جو ہے بات جو ہے کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ ہی کی ہوگی نا، اور کس کی ہو سکتی ہے؟ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر آپ ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے کہ وہ آپ کو چھڑا لیتا ہمارے عذاب سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہی نہیں کہ ہمارے خلاف، ہماری مرضی کے خلاف کچھ کہا ہو، آپ نے نہیں، کبھی بھی نہیں کہا ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، بڑی اہم بات فرمایا، اور بہت قریب تھے یہ لوگ کہ آپ کو سرزمین مکہ سے ہٹا دیں، بھگا دیں، نکال دیں۔ یہ پوری کوشش تھی ان کی، طرح طرح کے مشورے کرتے تھے کہ ہم ان کو کیا کریں بھائی، یہاں سے نکال دیں، چونکہ اپنا کوئی جو ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے کسی کی خیر ہی نہیں ہے، کسی کو یہ شخص چھوڑتا ہی نہیں، سب کو ہی برا کہتا ہے۔ لیخرجوک منہا، کیوں جو ہے آپ کی زمین کو تنگ کر رہے تھے مکے کے اندر؟ وجہ کیا تھی؟ طرح طرح سے آپ کو ستاتے تھے، آپ کے ساتھیوں کو ستاتے، آپ کی زمین کو ایک دم تنگ کر دیے تھے، جینا جو ہے مشکل کر دیا تھا، مکے کے اندر رہنا مشکل کر دیا تھا۔ کیوں؟ لیخرجوک منہا، تاکہ سرزمین مکہ سے وہ آپ کو نکال دیں۔
جی اور فرمایا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر ایسا وہ کر دیتے کہ آپ کو نکال دیتے، ویسے تو آپ نکل کر اللہ کے حکم سے گئے ہیں نا، لیکن اگر وہ نکال دیتے آپ کو اور آپ نکل جاتے، یا جیسے اور نبیوں کو قتل کیا ہے نعوذ باللہ، آپ کو قتل کر دیتے، اگر ایسا کرتے مکے کے لوگ تو ہم کیا کرتے معلوم ہے؟ لا یلبثون خلافک الا قلیلا، آپ کے بعد وہ بھی وہاں نہ رہنے پاتے۔ یہ ہماری سنت ہمیشہ سے جاری ہے، جب ہم نے کسی بستی میں پیغمبر کو بھیجا اور وہاں کے لوگوں نے پیغمبر کو نکالا تو ہم نکل جانے کے بعد پیغمبر کے اس بستی کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، چیخ بھیج دی، زلزلہ بھیج دیا، اپنا عذاب بھیج کر پوری بستی ہی کو ہم نے ختم کر دیا۔ یہ ہماری سنت چلی آ رہی ہے۔ اے پیغمبر اسی طریقے سے اگر یہ مکے کے لوگ بھی آپ کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے تو آپ کے فوراً بعد ہم ان پر بھی عذاب ڈال دیتے اور ان کو ختم کر دیتے۔ کیوں؟ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، ہماری سنت اور ہمارا طریقہ آپ سے پہلے جن کو رسول بنا کر ہم نے بھیجا ہے بستیوں میں، یہی جاری رہی ہے کہ جب بھی لوگوں نے نبیوں کو نکالا تو ہمارا فوری عذاب ان پر کیا ہوا؟ آ گیا، اور ان کو جو ہے عذاب نے پکڑ لیا، اور وہ بھی پھر اس بستی میں رہنے نہیں پائے۔ جب ہمارا پیغمبر ہی نہیں ہے، نکل گیا، تو تم کیا کرو گے رہ کر کے؟ یہ ہماری سنت جو ہے ہمیشہ سے جاری ہے۔ وہی سنت ہم مکہ کے لوگوں پر بھی جو ہے نازل کرتے، وہ عذاب۔ جی سنت من قد ارسلنا، سنت من ان لوگوں کے بارے میں قد ارسلنا قبلک، آپ سے پہلے، من رسولنا اپنے رسولوں میں سے جن کو ہم نے مبعوث کیا، ان کے ساتھ بھی یہی سنت رہی ہے کہ جب قوم نے ان کو بستی سے نکال دیا تو پھر اس بستی کو ہم نے عذاب کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر دیا۔ اگر یہ لوگ بھی آپ کو نکال دیتے مکہ سے اپنی مرضی سے، وہ تو ہماری مرضی سے آپ گئے ہیں نا، اپنی مرضی سے نکال دیتے تو ہم ان پر بھی فوری عذاب نازل کرتے، یہ بھی وہاں رہنے نہ پاتے مکے کے اندر۔ بہرحال اللہ کے حکم سے آپ جو ہے وقت پر نکلے، جب اللہ کا حکم آیا تو نکلے، جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا آپ مکے سے مدینے ہجرت نہیں فرمائی۔ لیکن جب آپ چلے گئے، آپ نکل گئے اور یہ لوگ جو ہے سمجھے کہ اب ہم لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، تو پھر 1 ہی 2 سال کے بعد اللہ کا عذاب پھر ان پر آیا غزوہ بدر کی صورت میں، اور 2-4-6 سالوں کے بعد پھر اللہ نے وہ عذاب بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوت عطا فرمائی کہ پورا کا پورا مکہ بھی کیا ہو گیا؟ فتح ہو گیا، اور ایک بھی شرک کی چیزیں وہاں رہنے نہیں پائیں۔ تو یہ تو ہوا جب آپ نکل گئے، تو یہی ہوا، پھر ان پر عذاب آیا غزوات کی شکل میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے، ہم ان کو جو عذاب دیں گے تو اے نبی پیغمبر، اب لوگوں کو جو عذاب دیں گے ہم آپ کے ہاتھوں سے دیں گے، وہ طریقہ عذاب کا نہیں ہوگا۔ 10ویں پارے میں ہے سورہ توبہ کے اندر، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، قتال کرو ان سے اور پھر آپ کے ہاتھوں سے ہم ان کو عذاب دیں گے۔ دراصل یہی چیز وہ ہے جو مسلمانوں سے آج چھوٹی ہوئی ہے، اور انتظار کرتے ہیں کہ پہلی قوموں کی طرح جو ہے عذاب آئے اور کافروں کو ایک دم ختم کر دے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب وہی طریقہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسی طریقے پر آؤ گے تو اللہ کا عذاب کافروں پر آج بھی آئے گا۔ اس لیے کہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد جو ہے قیامت تک کے لیے اللہ نے جاری اور ساری رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص سے جی ہاں سنت من قد ارسلنا، یہی طریقہ جاری رہا ہے آپ سے پہلے کہ اپنے رسولوں میں سے جن کو بھی ہم نے مبعوث کیا، جب قوم نے ان کو نکال دیا تو ہمارا عذاب پوری بستی پر آیا۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور ہماری سنت ایسی ہوتی ہے جو بدلتی نہیں ہے۔ ہم جو پروگرام بناتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے بنا دیتے ہیں۔ پہلے بھی یہی تھا کہ نبیوں کو ستایا، نکالا تو عذاب آیا، اور اب بھی اے پیغمبر آپ کے ساتھ بھی یہی سنت رہے گی، یہ بدلے گی نہیں۔ وہی سنت جو پہلے ہم نے طے کی ہے کہ جب آپ کو نکال دیے تو پھر ان پر غزوات کی صورت میں پھر ہم نے عذاب بھیجا، اور اگر آپ کو پہلے یہ نکال دیتے تو فوری عذاب پہلے ہی آ گیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔